انسان جس شخص کے ساتھ دل سے مخلص ہو وہ اسے کہیں نہ کہیں دھوکہ ضرور دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور و رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہارے تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ امام جوزی سے پوچھا گیا تسبیح پڑھنا بہتر ہے یا استغفار کرنا؟ انہوں نے فرمایا میلے کپڑے کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل کا انجام اندھا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی سبق سیکھے مگر جس سبق نے میری زندگی بدل دی وہ ہے دستبرداری۔ دنیا کی ہر شے سے دستبردار ہو جاؤ، سکون پالو گے۔ یہ بات تو طے ہے مجھ میں بھی یہ چیزیں اس سطح پر موجود نہیں ہے، لیکن جب کسی چیز سے دستبردار ہوا سکون مل گیا۔ ہم ہر چیز کو اپنا سمجھ کر اس پہ ملکیت جتانے لگتے ہیں، بس یہی بے سکونی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم تو خود بھی اپنے نہیں، پھر کوئی چیز ہماری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری تخلیق کا اصل مقصد بس اخلاص محبت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی ہے۔ سب سے بدترین کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جائے۔ بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں، پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے اور نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخوں پہ لگتا ہے۔ محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ یہ کسی کی موجودگی کا احساس ہے۔ محبت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دے۔ مولا علی نے فرمایا نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سارے زخم بڑھ جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زخم کبھی بڑھتے نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ہم اسے سہنا آ جاتا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، زندگی کا ہر حساب قرآن میں ہے۔ اے مسلمانوں، قرآن کھول کر تو دیکھو، تمہارے ہر درد کی دوا قرآن میں ہے۔ دعا سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین کن کی منزل تک لے کر جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد، بغض، منافقت، احسان فراموشی کا نہیں۔ یہ سجدے قبول کر کے کن کر دے یا رب۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ انسان کی تربیت اپنے مزاج سے کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے، کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں، اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، جیسے ہی اسے موقع ملے گا اس کا بدلہ ضرور لوٹائے گی۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا۔
تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا. دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں. صبر رکھو, یقین کرو, سب اچھا ہوگا. پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک اللہ پاک پریشان حالوں کی مدد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سفر کرو تندرست رہو گے اور روزی پاؤ گے. مولانا رومی فرماتے ہیں, محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. حکیم لقمان نے کہا, میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا, مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے. کسی نے پوچھا, اگر یہ اثر نہ کرے تو؟ وہ مسکرائے اور بولے, دوا کی مقدار بڑھا دو. شیخ سعدی فرماتے ہیں, جاہلوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو, کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. جہاں قدر نہ ہونا وہاں خود کو خود ہی دور کر لو, کیونکہ ناقدرے اور ناشکرے لوگ جن کو سمجھ نہیں ہوتی ان کو ہیرے بھی کانچ نظر آتے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں, ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے, خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے. اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی. بانو قدسیہ فرماتی ہیں, تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو, اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا. الجھنا چھوڑ دیں وقت سے, حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے. اپنی توجہ اس پر مقروض کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں, یعنی کہ اپنے آپ کو. بانو قدسیہ فرماتی ہیں, دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں, دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں. کسی لڑکے نے اپنے باپ سے سوال کیا, مرد کو کیسے پتہ چلے کہ وہ درست ہے یا غلط, کیونکہ کوئی بھی خود کو غلط نہیں سمجھتا. باپ نے جواب دیا, جب تمہیں لگے کہ تمہاری بہن یا بیٹی کو تمہارے جیسا مرد ملے سمجھنا تم درست ہو, ورنہ خود کو سدھار لو. واصف علی واصف فرماتے ہیں, خاک ہو جائے وہ مرتبہ جو دوسروں کے لیے مفید نہ ہو, لعنت ہے وہ طاقت جو کمزوروں کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اسے ڈراتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈالا جائے گا, پھر وہ اس میں اس طرح چکی پیسے گا جیسے گدھا پیستا ہے. پھر دوزخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے, اے فلاں کیا تم نیکیوں کا حکم کرتے اور برائی سے روکا نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں اچھی بات کہتا تو ضرور تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا, اور بری بات سے روکتا بھی تھا لیکن خود برائی کو کرتا تھا. دعائیں کروائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی ہیں, کسی کی مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر. استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.
یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا کرے، آمین۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ مسلسل نظر انداز کرنے سے مضبوط تعلق بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا، پیار کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مرنے والوں کی زیارت کو جاؤ، تمہارے جانے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر وہ چاہے وہ رشتہ ہو، خوشیاں ہو یا سکون۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ و روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہوتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں، دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ رشتے گھڑی کا الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں، دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجئے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں۔ ہار گیا ہر رشتہ پیسے کی طاقت کے آگے، سنگ دل ہو گئے سب اپنے پیسے کی چاہت کے آگے۔ کاش ہم سمجھ سکتے پیسہ کچھ بھی نہیں اپنوں کی محبت کے آگے۔ بیوی کے انتخاب میں بہت دور اندیشی سے کام لو، کیونکہ تمہاری خوشی یا غمی کا دار و مدار 90% اسی پر ہوتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ مسکرائیں اور کہیں الحمدللہ، آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ محفل تھی دعاؤں کی، تو میں نے بھی ایک دعا مانگی، میرے اپنے بھی سدا خوش رہیں، میرے ساتھ بھی میرے بعد بھی۔ اے میرے مولا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔
رشتہ داروں کو خوش رکھنا زندہ مینڈکوں کو تولنے کے برابر ہے. پلڑے میں ایک کو رکھو تو دوسرا کود جاتا ہے. ہر بات کو دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے. جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو. آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے رہو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ آپ کو بیوقوف سمجھنے لگتا ہے. لوگوں کا بس نہیں چل رہا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں. بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے. کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں. پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور پانی جب پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے. یہ عاجزی ہے اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے. اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین. سقراط سے پوچھا گیا موت سے بھی زیادہ سخت تر کوئی چیز ہے؟ جواب دیا زندگی، کیونکہ ہر قسم کے رنج و مصیبت زندگی ہی میں برداشت کرنا پڑتی ہے اور موت ان سے نجات دلاتی ہے. بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کا سوا کوئی نہیں، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا ہی کس قدر بہتر ہے. عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں. الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے. مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے. اگر مجھے کبھی زندگی کے نام آخری خط لکھنا پڑا تو میں لکھوں گا کہ میں ان کے لیے تکلیف بن گیا تھا جنہیں میں خوش دیکھنا چاہتا تھا. علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند سے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا، جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے 2,00,000 فرشتے دعا کریں گے. کسی کے فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں. ضروری نہیں کچھ غلط کرنے ہی کا دکھ ملے گا غالب، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے. جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کر باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم. دنیا کی زندگی 4 دن کی ہے، کوئی زیادہ جی لے گا کوئی کم جی لے گا، لیکن اگلا مرحلہ ہر شخص کے لیے ایک ساتھ سخت ہوگا، جہاں بھلا کرنے والے اور برا کرنے والے برابر نہیں ہوں گے. اس دن طاقتور اور کمزور سب ایک ہی چھری سے ہانکے جائیں گے. ڈرو اس دن سے اور لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان قابو میں رکھو اور اپنے گناہوں پہ رویا کرو. ماں ہر رشتے کی کمی پوری کر سکتی ہے، لیکن ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کے رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت خدا دیتا ہے، لوگ نہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جب کوئی دوست تمہیں اپنے راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی خیانت مت کرنا، کسی سے اپنا موازنہ مت کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھا لیں، لیکن حلال کھائیں، شرم اللہ سے آنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور قرض کی وصولی کا مطالبہ کرتے وقت نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ پھر کسی کا دل ہو یا گھر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا، بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے، آلودگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کا زیادہ دھیان رکھنا اور قرآن کا پڑھنا۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں وہ شخص بھی ہوگا جسے کوئی حسب و نسب حسین عورت اپنی طرف برے ارادے سے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ منافق شخص کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پہ مخلص نہیں ہوتے۔ زندگی میں ہمیشہ ریاضی کی طرح رہو، دوستوں کو جمع کرو، دشمنوں کو تفریق کرو، خوشی کو ضرب دے دو، غم کو تقسیم کرو اور ہمیشہ مسکراتے رہو۔ جتنی مرضی عزت کر لو، جتنی مرضی خیال کر لو، کم ظرف لوگ آخر کار اپنی اوقات دکھائی دیتے ہیں۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں، ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑا۔ آپ کے تین چہرے ہوتے ہیں، پہلا وہ جو دنیا کو آپ دکھاتے ہیں، دوسرا وہ جو آپ اپنے گھر والوں کو دکھاتے ہیں، اور تیسرا وہ جو آپ کسی کو نہیں دکھاتے، وہ آپ کا اصل چہرہ ہوتا ہے۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کیونکہ یہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیاں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔
ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اپنے بولے ہوئے الفاظوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ چپ سے بڑی بددعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فجر کے وقت اگر خود آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا۔ پیار کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ ہمیشہ میٹھے بول بولو تاکہ اگر کبھی واپس لینا پڑے تو کڑوے نہ لگیں۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ شراب کو کولڈ ڈرنک، زنا کو ڈیٹ، سود کو انٹرسٹ، بے پردگی کو فیشن اور مفاد پرستی کو پولیٹکس کا نام دے کر آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسرے کا درد نہیں سمجھتا۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کو دل چاہتا ہے۔ مولا علی کا قول ہے کہ معاف ہر بار کرو، مگر اعتبار ایک بار ہی کرو۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، تتلی نہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زرد میں رہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ کچھ لوگ ہمیں اپنے الفاظ سے، رویے سے اتنی اذیت دیتے ہیں کہ زندگی میں پھر کبھی وہ ہم سے پیار سے بات کریں یا ہم پر کوئی احسان کریں تو ان سے عجیب سی نفرت محسوس ہوتی ہے۔ بچے کو غصے سے ہلکا سا تھپڑ لگا دیں تو وہ رو پڑے گا، مگر مذاق میں ماریں تو زور کے تھپڑ سے بھی ہنستا رہے گا۔ نفسیاتی درد جسمانی درد سے زیادہ ہوتا ہے، اور زبان سے لگایا ہوا زخم کلاڑی کے زخم سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ وہ عشق ہی کیا جو کسی کے چہرے سے ہو، وہ عشق ہی کیا جو کسی کے چہرے سے ہو، مزہ تو تب ہے محبت کسی کی باتوں سے ہو۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں، صرف نمائشیں چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ رشتے پودے کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح پانی نہ ملنے سے پودے مرجھا جاتے ہیں، اور اسی طرح پیار اور وقت نہ ملنے سے رشتے بھی مرجھا جاتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے، پل بھر میں انسان یاد بن کر رہ جاتا ہے۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی لیکن سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو
ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اس خاموشی سے بہتر ہے کہ کسی کو ہمراز بنا کر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ میں دعا مانگتا ہوں کہ میرا رب اپنے نور سے ان اندھیروں کو مٹا دے جو میرے گرد جمع ہو گئے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ بنا ہوا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں، پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ یہ قوم اگر جنت میں بھی چلی گئی تو دوزخ دیکھنے ضرور جائے گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میرا رب مجھے ہر اس شخص سے دور رکھے جو میرے لیے دکھ کی وجہ بنا۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ ہنسنا آتا ہے مجھ سے غم کی بات نہیں ہوتی، جناب میری باتوں میں مذاق تو ہوتا ہے پر میری ہر بات مذاق نہیں ہوتی۔ ہر ایک کو آپ سے روپے پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، ہر ایک آپ کی شکل و صورت پر بھی نہیں مرتا۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو غلطی پر ہیں۔ کبھی کبھی جو آپ ہیں جیسے ہیں، اپنی تمام خوبیاں اور خامیوں سمیت ہی کسی کے لیے اہم ہوتے ہیں، یوں ہی بے سبب بلا وجہ۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ اے رب العالمین، ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی، مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما، آمین۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ بزرگ کہتے ہیں، فصل رنگ بدلے تو کاٹ لو اور لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ جب کوئی تمہیں بلا وجہ رلائے تو اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہوتے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں ہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں، ہماری نظریں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہیں، اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹکے رہتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو، لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ حسن بصری۔
درخت نے ایک شخص سے کہا میری عادت اپنا لو زندگی میں کامیاب رہو گے. جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے تو میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں. ترقی یافتہ عورت یہ سمجھتی تھی کہ یہ آزادی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اپنا حفاظتی سامان کھو چکی ہے. قیمت میں کم ضرور تھے ہمارے پرانے گھر، لیکن وہاں پڑوس میں انمول لوگ رہتے تھے. بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے. اللہ والے کہتے ہیں وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا. بانو قدسیہ فرماتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو پسند آ جائے. ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ. بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں تقدیر آپ کا ضرور پیچھا کرے گی. جیسے ہی اسے موقع ملے گا آپ کو اس کا بدلہ ضرور لوٹائے گی. واصف علی واصف فرماتے ہیں دعا یہی کرنی چاہیے کہ ذکر الہی جاری رہے اور راتیں اپنے اشکوں سے منور رہیں اور لوگ ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رہیں اور پیشانی سجدوں سے محروم نہ ہو. بانو قدسیہ فرماتی ہیں تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو. جیسے تم تاخیر سمجھتے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو. بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں. ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی تھی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا. خوش اخلاقی ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے. سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق بالکل نہیں ہوتا. کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے. بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے. زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے. یاد رکھیں دوستوں کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی، اعتماد کے ساتھ پلان کو لے کر خود ہی چڑھنی پڑتی ہیں. سب سے پہلے اس میں ارادہ کیا جاتا ہے، پھر اپنے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے. حوصلہ پیدا کر کے محنت کریں اور جستجو سے چلیں تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی. خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو. آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں. ایک عربی کہاوت ہے کہ کوؤں کو رہنما بناؤ گے تو کتوں کی لاش کے پاس پہنچ جاؤ گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے. لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلا کرتی ہے. نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے. لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں. ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اداس ہے
اور اسے محبت کی ضرورت ہے، لڑنے کے بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آ جائے گا۔ ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان، مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ 7 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سردی میں جاگ کر اپنے گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر ادا کرنا۔ آج کے دور میں پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں وہ رشتہ داری کے لیے نااہل، اور یہی حقیقت ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ، اے اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ صحیح بخاری۔ جناب واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو شخص مشکل وقت کے لیے جمع کرتا ہے، اس پر مشکل وقت آتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارا دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ میں تنہائی پسند نہیں ہوں، لیکن بناوٹی رشتوں سے میرا دم گھٹتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے، ٹوٹا تھکا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، ایسا دروازہ بنائیں جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنائیں جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنائیں جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے۔ سیانے کہتے ہیں، گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہلوں کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں،
اس سے نہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر بھی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں قرآن سے جڑا دل کبھی بڑا نہیں ہوتا، اور قرآن سے آباد روحیں کبھی نہیں گھبراتی۔ ایسا ذہن جو قرآن کی آیت کو یاد کرتا ہے، انہیں یاد رکھنے کے لیے دہراتا ہے، کبھی بڑا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے، تیرا سجدہ کہیں تجھ کو کافر نہ کر دے اے اقبال، تیرا سجدہ کہیں تجھ کو کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیاں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پہ رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ دعا، جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو خاص بنا دیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارا کام محبت کو تلاش کرنا نہیں بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کر رکھی ہیں۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ مستنصر حسین تارڑ صاحب فرماتے ہیں، مرد سب کچھ اپنے لیے نہیں کماتا، عورت سب کچھ اپنے لیے نہیں پکاتی، خوشیاں تقسیم کرنے ہی اصل خوشیوں کا سبب ہے۔ بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں، دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستے بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ انسان سے وہ سوال مت کرو جو خدا نے کرنے ہیں، مثلا نماز کیوں نہیں پڑھی، پردہ کیوں نہیں کیا، ناخن کیوں نہیں کاٹے۔ انسان سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنا چاہیے، مثلا آپ نے کھانا کھایا ہے، آپ کیوں پریشان ہو، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔
قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جو لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہوتے ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ بانو قدسیہ۔ کسی بشر میں ہزاروں خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ کسی بشر میں ہزاروں خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عجیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ اللہ پاک جن باتوں سے سخت ناراض ہوتا ہے، اولاد اور خاص کر کے بیٹی کو گالی دینا، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا، دل میں بغض رکھنا، دسترخوان پہ باتیں کرنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، کھڑے ہو کر پانی پینا، ماں باپ کی عقل کو کوسنا، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا، اچھی باتیں دوسروں کو پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں کہ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ نرم مزاج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے، یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آدمیوں کی خوش نصیبی ایسی ہے کہ ان پہ رشک کرنا جائز ہے۔ اول تو ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہو اور وہ اس مال کو نیک کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہو۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم عطا کیا ہو اور وہ اس علم کے مطابق فیصلے کرتا ہو، لوگوں کو مسائل بتاتا ہو اور اپنے علم دوسروں تک پہنچاتا ہو۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کی تمنا نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور بدکار ہو، برے ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ پیالہ حضور کی خدمت میں حاضر خدمت کر دیا۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پینے لگے تو آپ رک گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا
حمیرہ تو نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا، کس جگہ سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کا رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اس جگہ پر رکھ کر پانی نوش فرمایا۔ خاوند اپنی بیوی کو ایسی محبت دے تو وہ کیوں گھر آباد نہیں کرے گی؟ اب سوچئے کہ رحمت للعالمین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، آپ سید الاولین ہیں اور آخرین ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا پانی وہ پیتی، مگر یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسے تمام واقعات اور حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جنتیوں کی عمر اور قد کتنا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے جنت میں جو بھی جائے گا، چاہے دنیا میں بچہ تھا یا بوڑھا، سب 30 سال کے جوان ہوں گے اور اسی عمر پر ہمیشہ رہیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ ایک ہاتھ تقریباً آدھے گز کا ہوتا ہے۔ تو یوں جنت میں سب 30 برس اور 30 گز کے معلوم ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہیں سمائے رکھے، یعنی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطیوں پہ رویا کرو۔ نیند میں مومن کی روح کہاں جاتی ہے؟ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان کو ہمیشہ باوضو ہو کر سونا چاہیے۔ اگر پانی نہ ملے یا پانی استعمال نہ کرنا چاہے تو تیمم کر کر سو جائے، کیونکہ نیند میں مومن کی روح اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے، اور اگر اس وقت وہ مقررہ وقت پر پہنچ گیا ہے تو اللہ اس کو اپنے خزانے رحمت میں ٹھہرا لیتا ہے، ورنہ اپنے امین ملائکہ کے ساتھ اسے واپس بدن کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، میری نسل میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، مگر تم اس کے بعد توبہ کر لو، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات کو کتوں کی آوازیں اور گدھے کی چیخیں سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ یہ ان شیطانوں کو دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑ کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں کوئی چیز پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، لوہا اس سے بھی سخت ہے۔ پوچھا، لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا، پانی۔ پوچھا، پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز؟ فرمایا، ہوا۔ پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا، ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح سے صدقہ دے
کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ایک عورت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اچھا کوئی مرد نہیں دیکھا، رات بھر نماز پڑھتا ہے اور دن بھر نفلی روزہ رکھتا ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعریف کی اور دعائیں دیں۔ عورت شرما کر واپس جانے لگی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے قبا بصر کے قاضی نے کہا کہ دراصل اس عورت نے آپ تک اپنے خاوند کی شکایت پہنچائی ہے کہ آپ اس کے شوہر سے اس کا حق دلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے قبا سے ہی فیصلہ کرنے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ اس کے شوہر کو اگر نفلی عبادت کا شوق ہے تو 3 دن نفلی عبادت کے لیے رکھے اور 1 دن اور 1 رات اس پر اس کی بیوی کا حق ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے اور ان کو بصرہ کا قاضی مقرر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار پڑھیں، زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کو کم کرتا ہے بلکہ ختم کر دیتا ہے۔ مسلمان کی غیبت سے نفرت کیجیے۔ قیاس بن ابن حازم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ خچر کے پاس سے ان کا گزر ہوا جو زیادہ دیر مردہ حالت میں پڑا رہنے کی وجہ سے پھول چکا تھا۔ تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی یہ کھائے یہاں تک کہ اپنا پیٹ بھر لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے مسلمان کا گوشت کھائے یعنی غیبت کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ادب یہ ہے کہ جب تم گھر سے نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص صدقہ دینے کے لیے نکلے اور مر جائے تو اس کے لیے جنت کا ضامن ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائشیں اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین پہ پختہ اور مضبوط ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ ایسا پاک کر دیتی ہیں اس کو کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان کو بری موت سے محفوظ رکھتا ہے۔ عورت مرد کو کیسے تھکا دے گی؟ حدیث ترجمہ، تم کو سختی، قید و جانی و مالی نقصان میں ڈال کر آزمایا گیا، مگر میں تم پر آسودگی کی آزمائش سے اندیشہ کرتا ہوں اور خوشحالی کا فتنہ۔ وہ عورتیں ہیں جو جب
وہ سونے سے آراستہ ہوں گی اور ملک شام کی چادریں اور یمن کا عمامہ پہنیں گی تو امیر آدمی کو ان چیزوں کے حصول میں تھکا دیں گی اور فقیر آدمی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف کر دیں گی۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کا ہی ملتا ہے۔ مجھ سے شاہوں کے قصیدے نہیں لکھے جاتے، مجھ سے شاہوں کے قصیدے نہیں لکھے جاتے، میں مزدور ہوں، میں مٹی پہ غزل لکھتا ہوں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کے کوہان میں چھری اتنی جلد اثر نہیں کرتی جتنی جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کبھی کسی کا عیب کا مذاق مت بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے اسے محروم رکھا ہے وہی تم سے چھین بھی سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے ہوئے ہو۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے تو وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پہ قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاری پکڑنا۔ السلام علیکم دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے اور زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اللہم آمین۔